ترجمہ ہوتا ہے نا، ترجمہ قرآن مجید، اس کے شان، اس آیت کے شان نزول میں حضرت علی کا چھوٹا سا واقعہ لکھا۔ حضرت علی فرماتے کہیں تالاب ہو، کیا ہو؟ تالاب۔ تالاب جانتے ہیں نا؟ میری طرف دیکھو بیٹا، حضرت علی فرماتے تالاب، اور اس تالاب میں پانی ہو، حضرت علی فرماتے اس پانی میں نشے کی 2-4 قطرے یا شراب ڈال دی جائے اور وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، اس زمین پہ گھاس اگ آئے، حضرت علی فرماتے اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، تو علی وہ ہے ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ اور یہ علی کا نام لے کے کہاں جا پی رہے ہیں؟ اور اس کو کہتے ہیں ہم سیدوں سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے ایمانداری سے رسول، یہ محبت ہے بغاوت؟ کتنا پاکیزہ جلوس ہوتا ہے امام حسین پاک اور ہونا چاہیے، کتنا پاکیزہ یار نبی کے نواز ہیں۔ حسین پاک سجدے میں، نبی پیٹ پہ بیٹھ گئے، سجدہ نماز ہے، نماز، حالت نماز میں سجدے میں نبی نے سرینو اٹھایا، سبحان ربی العالی، کچھ مقام تو ہوگا۔ آئے حسین پاک کی محبت ایمان کا ایک حصہ۔ ایک شعر پڑھو، حسین پاک کے نام پہ ایک شعر پڑھو، سننا چاہ رہے ہو؟ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین، یا حسین، آقا حسین، مولا حسین، داتا حسین۔ سب لوگ کہنا پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے، حسین پاک کا نام لوگے تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں پڑھوں، آپ کہنا یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین، یا حسین، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، بولو یا حسین، مل کے بولو یا حسین، آقا حسین، داتا حسین، مولا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ دیکھتا ہوں حسین پاک کے نام پہ کون نعرہ لگا، کون حسینی ہے ذرا۔ ہر ذرے کو آج ثابت کرنا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، بولو یا حسین، ہر ذرے کو نجفی کا نگینہ بنا دیا، تم نے حسین، آقا حسین، مولا حسین، داتا حسین، تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، بولو یا حسین، آقا حسین۔ اب
اب بات یہ چلے کتنا پاکیزہ جلوس ہوتا یا نبی کا، اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہو سکتا؟ مگر بعض نوجوان جب جلوس پاک اگر نکلتا ہے، جلوس پاک نکلتا ہے تو ہری پٹی باندھ لی، اور جب گلیوں سے گزرتا ہے چھت پہ لڑکی کھڑی ہو یا ادھر آدھر تو وہیں پہ زیادہ نعرے لگاتا ہے، وہیں پہ کودتا ہے، وہیں پہ اچھل اچھل کے نعرے لگاتا ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتا دے کہ تو حسین پاک کی محبت میں کود رہا اچھل رہا ہے یا پھر تیری رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے؟ جس دن اگر یہ چیزیں نکل گئی نا تو مدد ہمارے گھر آئے گی۔ سمجھ رہے مدد کیا ہوگی؟ بولو ہمارے گھر آئے گی۔ تو آج کے بعد مبارک علی پوروا کے غیور مسلمانوں سنو، آپس میں میل محبت رکھنا، پیار رکھنا، لڑائی جھگڑے سارے ختم کر دینا۔ میں نے حدیث پڑھی تھی 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، نمبر 3 ورجلۃ النساء وہ لڑکے جو لڑکیوں کی وضاحت بنائے ہوئے، لڑکا ہے بالوں میں کنگا لگائے پڑا ہے، لڑکا ہے گلے میں چین پہنے، لڑکا ہاتھ میں چوڑی کڑے پہنے، لڑکا لڑکیوں کی طرح مٹک مٹک کے چل رہا ہے، اور وہ لڑکیاں جو لڑکوں جیسی وضاحت بناتی ہیں وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ دوسری حدیث پڑھی تھی 5 لوگ 5 چیزیں عبادت میں سے، نمبر 1 کم کھانا عبادت، نمبر 2 والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت، نمبر 3 والنظر الی الکعبہ کعبے کو دیکھنا عبادت، نمبر 4 والنظر الی المصحف قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، نمبر 5 والنظر الی العالم عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ بس آج کے بعد چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ چاہے کوئی سی بھی برادری کا ہو، ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرو، اپنے امام صاحب کی، عالموں کی، بزرگوں کی، ان سب کی عزت کرو۔ بولو کرو گے؟ بولو کرو گے؟ انشاءاللہ۔ اور تم لوگ میری بچیاں بیٹا پورا سر سے دوپٹہ اوڑا کرنا، بیاہ شادی میں کوئی بھی ایسے کپڑے مت پہننا جس سے تمہارا جسم دکھائی دے۔ نبی کی بیٹی فرماتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، سونے سے زیادہ، چاندی سے زیادہ، اس کے زیورات سے زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس اس کا پردہ ہے، شرم و حیا غیرت ہے۔ سمجھ رہے؟ بے پردگی سے بچے، اور آپس میں تم بھی لڑائی جھگڑے نہیں۔ ان بچوں کو پڑھاؤ، اور جو پڑھنے کے لائق نہیں انہیں کام سکھاؤ، انہیں کام پہ بھیجو۔ محلے میں خالی کتے بھونکاتے ہوئے نظر نہ آئے، خالی گھومتے ہوئے نظر نہ آنا چاہیے۔ تمہارے بچے پڑھیں، جو پڑھنے کے لائق ہے انہیں پڑھاؤ اچھے سے، اور جو تھوڑے بڑے ہو گئے پڑھنے کے لائق نہیں انہیں کام پہ لگاؤ، خالی مت گھماؤ۔ بیٹیوں پہ کنٹرول رکھو، ماں باپ، چچا، ماموں سب سن لے، بھائی بھی، بچیوں پہ کنٹرول، خاص کر مائیں بیٹیوں پہ کنٹرول رکھیں۔ اپنے گاؤں کا ماحول ایسے ہی جیسے ہماری تقریر پورے ہندوستان میں جاتی، اس لیے بار بار میں تمہارے گاؤں کا نام لے رہا تھا، سمجھے، تاکہ پتا چلے کہ وہاں کے کچھ نوجوان انہوں نے کمیٹی جوڑی ہے، اور پورے گاؤں کے 20 گھر بتا رہے ہیں بزرگ ہمارے، 20-25 گھر گاؤں کے بچے نے ساتھ دیا۔ اتنا بڑا پروگرام، اتنا عالی شان پروگرام ہوا، سمجھے، تاکہ دور تک جائے۔ ہمیشہ اچھے کام کرو تاکہ تمہارے گاؤں کی اچھائیاں دور دور تک پھیلو، اور تم جتنے لوگ ہو ان کمیٹی والوں کا ساتھ دیتے رہنا، سمجھ رہے میری بات؟ اور بیٹا تم بھی کوئی غلط ایسا مت کرنا، سمجھے، دھیرے دھیرے۔ اور اگر کوئی کمیٹی والا، ابھی یہ عمر ہے، کوئی مفتی تھوڑی ہے بیچارے یہ، اگر کوئی ایسی مطلب کہیں گانے والی جگہ پہ چلا گیا تو تم بھی اچھے سے اپنے انداز میں سمجھانا، تانا مت دینا۔
لڑائی جھگڑے مت کرنا، کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان اکثر اس عمر کے لوگ ڈیجوں پہ ناچتے ہیں، جبکہ ناچنا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی بات ہے۔ یہ بچے احمد رضا صاحب، یہ بچے پروگرام کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، ایک دن وہ ہوگا نا تمہارے گاؤں کا بہت بڑا نام ہوگا۔ بچوں کو پڑھا صوفی صاحب، آپ بھی دعا کرنا، آپ سب لوگ دعا کرنا، اور آپس میں میل محبت سے میری بچوں تم بھی انشاءاللہ، ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارے میک کو ایک مرتبہ اور تمہیں مبارکباد دے دوں، اچھا میک ہے، اللہ برکتیں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفیاء کرام ہمارے ایک طرف مولانا محمد ذاکر صاحب اور نظامت کر رہے ہیں احمد رضا صاحب، اور بھی مجھے نام یاد نہیں، انہوں نے بتایا حضرت ہمارے استاد ہیں۔ اور اس طرف بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، سب سے آگے ہوں، جو بھی آ رہے ہیں میرے ہی نام لے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ سب سے اچھا میں ہی ہوں۔ کوئی پتہ نہیں پیارو، ان لوگوں میں کون ایسا ہو، آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی پتہ نہیں ہمارے بزرگوں میں، کچھ ہمارے بھائی ادھر بیٹھے ہیں، مجھے گردن زیادہ گھمانی پڑ رہی ہے، اگر ان کو اچھا لگے تو ادھر کرسی ہیں، ادھر آ سکتے ہیں، اگر اچھا لگے تو، عورتوں کو رہنے دو، اگر اچھا لگے تو، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اچھا لگے گا ہی۔ کچھ بھائی ہمارے وہ ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہماری سننے آئے ہیں، وہ اس طرف اگر ادھر آ جائیں، یہاں چینل والوں کے پاس میں دیکھو ایک بچہ اٹھ کے آیا ماشاءاللہ، ہمارے بھائی بھی اٹھ کے آئے، اتنے پیارے ہیں۔ اور پھر مبارک علی پروا کے لوگ ہیں نا یہ، ہاں پروا، مجھے لگتا ہے پر اس کی تصغیر تو نہیں، استعمال ادھر زیادہ ہوتا ہے، میہی پروا اور کون کون سے پروا، یہ نام یاد تھا۔ تو ماشاءاللہ میں دل سے دعائیں کروں گا، یہ سب لوگ آمین کہیں گے، میری دعا انہی کی دعا، میں تو گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ کوئی پتہ نہیں یار کون سی گدڑی میں لال ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ بیٹھے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے بھائی بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے بھائی، یہ سب بیٹھے ہیں۔ حضرت کی عزت نوازی اور عالم ربانی کا حق بھی ہے، مجھے بھی بٹھا دیا یہاں پہ، سوچ رہے ہوگا نا کہ یہی ہے سب کچھ، ایسا نہیں ہے، پہلے بتا دیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اپنے آپ کو انشاءاللہ اچھائیوں کی طرف ڈالو گے، بولے انشاءاللہ مبارک علی پروا، سمجھے؟ ایک ایک لفظ کر کے یاد کر رہا ہوں تو ہو رہا ہے، یہ گردان نہیں، صرف صغیر صرف کبیر دونوں ہی، سمجھے؟ مبارک علی پروا، یہ مجھے لگتا ہے وارثی سلسلے کے بزرگ ہے نہیں، بہت بڑے پائے کے بزرگ جن کا نام وارث پاک، بہت بڑے پائے کے۔ کچھ لوگوں نے نا تھوڑی گڑبڑی کر دی، چاہے ہم میں ہو، یہ بھی ہمارے ہی، آپ بھی ہمارے ہی، ہم میں ہو یا آپ میں ہو۔ دیکھو سب سے افضل و اعلیٰ حضور ہیں اللہ کے بعد، سب سے افضل کون ہے؟ حضور۔ ان کے بعد انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ان کو حضرت ابو بکر صدیق کو نبی نے چلتے پھرتے ٹکٹ دے دیا، تم جنتی ہو۔ 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں، وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑتی گئی ان کو بھی جنت کے ٹکٹ دیتے گئے۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایک وقت کی، ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی۔ اس چیز کا کوئی چاہے، میں تو یہ کہتا ہوں چاہے بریلی شریف کا ہو یا دیوا شریف کا ہو، میرے گھر کا ہو، حضرت کے گھر کا ہو، ان کے گھر کا ہو، آپ سب مسلمان ہمارے بھائی، لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا، نماز چھوڑے گا، وہ راستے سے ہٹا ہوا، خطا پر ہے،
سمجھ رہے؟ اور جو اس کا انکار کرے گا تو وہ دین سے ہٹا ہوا۔ حضرت بیٹھے، کیونکہ میں بھی پہلے مدرسے میں رہا ہوں، تو کچھ لوگوں نے یہ وارث پاک یار آل رسول ہیں، جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، وہ اپنے نانا کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچائیں گے؟ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نہیں؟ ہاں، آج مجھے ان کو دیکھ کے بڑی طبیعت خوش ہوئی، بہت طبیعت خوش ہوئی۔ تم کسی بھی رنگ میں رنگ جاؤ، شرط یہ ہے کہ اس بزرگ کا سلسلہ نبی تک پہنچتا ہو، سمجھ رہے؟ جس کی بھی رسی تھام لوگے سب حضرت علی کے سمندر میں ملیں گے، وہ سب ہمارے ہیں۔ یہ ایک پھول یہ رکھا ہے، چار رکھے، چاروں کے کلر الگ الگ رکھے نہیں رکھے، لیکن یہ سب خوبصورت اسٹیج کو خوبصورت کرنے کے لیے۔ ایسے ہی شریعت مصطفیٰ سے اگر کوئی ہٹا ہوا ہو، چاہے وہ ہوا میں اڑے، آگ پہ چلے، پانی پہ تیرے، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر میں غلط بولوں تو مجھے پکڑ لینا، پورے ہندوستان میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، ایسے ہی آسانی سے ان کو تاریخ ہاتھ نہیں آگئی۔ اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے۔ یہ بات تم تک اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم میری باتوں کو مضبوط سمجھو۔ توجہ ہے نا؟ اگر کوئی شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کر کے، سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما۔ حضور کے صدقہ و طفیل تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی ارواح طیبات کو عطا فرما۔ عشرہ مبشرہ تمام صحابہ صحابیات، حضور کے بیٹے بیٹیاں اور ازواج مطہرات کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما۔ مولا حضور کے صدقہ و طفیل تمام شہداء، چاہے شہداء احد ہوں، شہداء بدر ہوں، شہداء کرب و بلا ہوں، تمام شہیدوں کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما۔ حضور کے صدقہ و طفیل تمام بزرگان دین، اولیاء کاملین، خصوصیت کے ساتھ غوث و ثقلین سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، پیران پیر دستگیر بڑے پیر روشن ضمیر علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما۔ عطائے رسول ہند الولی غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما۔ خواجہ فخر الدین، خواجہ ضیاء الدین، خواجہ اسام الدین، خواجہ قطب الدین، حضرت نظام الدین، بابا فرید الدین اور صابر پاک علاء الدین کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، آل رسول وارث پاک علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما۔ شاہ مدار پاک علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما۔ مولا مخدوم کچھوچھا، مخدوم جہانیہ جہاں گشت، مخدوم ماہیمی، مخدوم بہار، مخدوم بنگال، جتنے مخدوم سب کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما۔ مولا کریم پروردگار عالم، خاص کر سیدنا سید سالار مسعود غازی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما۔ اس ہندوستان میں جتنے بھی وطدا، وجبا، نقبا، غوث، قطب، ابدال، اے اللہ سب کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما۔ میرے مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما۔ اے اللہ جو باہر سے مہمان حضرات آئے ان کے یہاں بھی برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا پروردگار یہ کمیٹی والے حضرات جنہوں نے بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں کی، اے اللہ اور ان کا ساتھ گاؤں کے بھائی بہنوں نے سب نے دیا، میرے مولا پروردگار اے اللہ سب کے ان حصوں کو، ان محنتوں کو، ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان کو اتنا دے نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما۔ ہمارے منبر شریف پر جتنے علماء، صوفی صاحب اور جتنے بھی حفاظ قرہ ائمہ، مولا سب کے علم و عمل اور عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ میرے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما۔ شیاطین کے شر، حاسدوں کے حسد، بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا۔ اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو غوث پاک کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں جوان ہیں، رشتوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، مولا غیب سے ان کی مدد فرما دے غریب نواز کے صدقے میں۔ میرے مولا پروردگار
ہماری بہنیں بھی حاضر ہیں، بھائی حاضر ہیں، جس کے دل میں جو دعا ہے، جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، تو سب کچھ جانتا ہے اللہ، تو سب علیم و خبیر ہے۔ مولا کریم پروردگار تجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، تو علیم بذات صدور ہے۔ اے اللہ سب کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، اے اللہ ان سب کے دلوں میں جو آرزو ہیں، جو دعائیں، جو تمنا ہے، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما۔ ہمارے مولانا احمد رضا صاحب نے، مولانا ذاکر صاحب نے اور مولا کریم جن نے انہیں بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں کی ہیں، اللہ مولا سب کو اتنا دے، نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما دے، کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ میرے مولا آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہماری بہنیں جو دعائیں لے کر کے بیٹھی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس گاؤں میں رحمت کی بارشیں فرما دے، مبارک علی پوروا میں میرے مولا پروردگار نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نے سب کو نمازی بنا دے، حاجی بنا دے، قرآن کا قاری اور مصطفیٰ جان رحمت کا شہدائی بنا دے۔ جب تک دنیا میں رہے اس پروگرام کے سجانے منانے میں جن جن بھائیوں نے حصہ لیا، روپیے، پیسے، ٹائم، وقت دے کر ان کو اتنا دے، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات حضرت علی کا صدقہ عطا فرما، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کا صدقہ عطا فرما، کربل کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ان کی شہادت کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ آج کی ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جب تک دنیا میں رہیں تیری امن و امان میں رہیں، دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ اس حال میں جائیں کہ ہم سب کی زبانوں پر ہو جاری کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔